نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد لما تحرم ما احل الله لك۔ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے متعلق چند باتیں اور اس میں پیش آنے والے کچھ واقعات و حادثات عرض کروں گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس قسم کے توہمات کو ختم کیا۔ ہمارے برصغیر میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس کا کچھ اثر اب بھی باقی ہے کہ وہ جگہ میں، مکان میں، جانوروں میں، زمانے، مہینے، دن وغیرہ میں نحوست سمجھتے ہیں یا ان میں سے بعض چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب غلط وہم پرستی اور خلاف شریعت ہے۔ ان چیزوں کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں۔ بعض لوگ سفر المظفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس میں شادیاں نہیں کراتے، خوشی کی کوئی تقریب اس مہینے میں نہیں مناتے، اور اس مہینے کی 13 تاریخ کو کچھ لوگ بعض مخصوص چیزیں تقسیم کرتے ہیں، اور بعض اس مہینے کے آخری بدھ کو کچھ خاص اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں خلاف شریعت ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے۔ ان پر یقین کرنا یہ اسلامی اعتقادات کے خلاف ہے۔ اسلام نے بدفعلی، بدشگونی لینے، کسی چیز کو منحوس سمجھنے کی بھرپور انداز میں نفی کی ہے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی۔ مشکات شریف کی روایت کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی: عورت، مکان اور سواری۔ یعنی ان میں بھی نحوست نہیں ہے، اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جو اس قسم کے توہمات کی نفی کرتے ہیں۔ البتہ بقول حضرت تھانوی رحمہ اللہ، نحوست ہوتی ہے تو گناہوں میں ہوتی۔ ہاں، اگر نحوست ہے تو گناہوں میں ہے، جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ اور مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں بعض کتابوں میں کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے حدیث لکھی ہے: من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اور اگر بالفرض یہ حدیث ہو بھی تو پھر بھی اس سے سفر المظفر کے مہینے کے منحوس ہونے پر کوئی استدلال نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہونا تھا، اور ربیع الاول کا مہینہ یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ سفر کے بعد ربیع الاول شروع ہو جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ربیع الاول کے مہینے میں اپنے رب سے ملاقات کرنی تھی، اپنے رب کے پاس جانا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس کا شوق تھا کہ کب میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، تو اس لیے آپ علیہ السلام شوق اور ولولے سے ربیع الاول کا انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ مطلب تو بن سکتا ہے، اگر اس حدیث کو صحیح مان لیں، تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ لہٰذا اس قسم کے توہمات، شکوک و شبہات کو چھوڑنا چاہیے۔ اس مہینے میں بعض واقعات و حادثات بھی پیش آئے، ان میں سے چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس مہینے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ہوا۔ اس مہینے میں جہاد بالسیف کا باقاعدہ حکم ہوا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، یمن کے بہت سارے قبائل نے اسلام قبول کیا، اور فتنہ خلق قرآن بھی اسی مہینے میں برپا ہوا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو استقامت علی الحق کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے، اور اسی مہینے میں قرارداد پاکستان پیش ہوا۔ اس مہینے میں کچھ عظیم ہستیاں بھی
اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس مہینے میں آپ علیہ السلام کے مرض الوفات کا آغاز ہوا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ فرزدق شاعر کا بھی اسی مہینے میں انتقال ہوا۔ حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ حضرت علی ابن موسیٰ رضی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ امام اسحاق ابن راہویہ کا انتقال ہوا۔ امام نسائی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ مجاہد عظیم صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ صحیح بخاری کے شارح علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توہمات و بدعات کو چھوڑ کر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔